نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، عن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف آیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں. وہ جو بھی بات کہتے ہیں لوگ اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کر سلام کیا، اور سلام کرنے کا انداز یہ تھا، میں نے کہا علیک السلام، پھر کہا علیک السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. یہ 2 مرتبہ جب میں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا یہ طریقہ نہیں. فرمایا علیک السلام مت کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، کہ جب
قبرستان جائے وہاں جا کر جو سلام کیا جاتا ہے یہ اس کا انداز ہے. اس طرح مت کہو. فرمایا جب تم سلام کرو تو یوں کہو السلام علیکہ، یوں کہا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات درست فرمائی، جس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلی. اب علیک السلام کا معنی تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ کا معنی بھی تجھ پر سلامتی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شریعت کے اندر الفاظ کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے. لہذا جب کوئی آئے تو ایک دوسرے کو سلام کرنے والا یوں کہے السلام علیکم، اور دوسرا جب جواب دے تو جواب میں وعلیکم السلام. اب وہاں جواب میں علیکم پہلے آئے گا. بعض لوگ اس طرح کسی کو کرتے ہیں نا السلام علیکم تو وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم. السلام علیکم سے جواب تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا. سنت طریقہ یہ کہ جب بندہ کوئی دوسرے کو سلام کرے پہل کرنے والا السلام علیکم کہے اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کہے. اور اس میں افضل درجہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرے تو یوں کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یہ سلام کرنے کا افضل طریقہ. اور بسا اوقات فون پر ہم ادھر سے کسی کی کال آئی، ہم نے فون اٹھایا، ہم نے بھی کہا السلام علیکم، اس نے بھی کہا السلام علیکم، دونوں نے ایک ساتھ کہا تو دونوں پر جواب دینا واجب ہے. اب دونوں جواب دیں گے، یہ والا بھی اور آگے سے سننے والا بھی، دونوں کہیں گے وعلیکم السلام. ہاں اگر ہم نے السلام علیکم پہلے کہہ دیا، اس نے السلام علیکم بعد میں کہا تو اس کی طرف سے جواب ہو جائے گا. لیکن جواب کا طریقہ یہ نہیں، جواب کا طریقہ وعلیکم السلام یہ ہونا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی رعایت رکھی کہ اس میں الفاظ کا جو آگے پیچھے کرنا یہ درست نہیں ہے. انسان دنیا کے اندر بندہ بنا کر بھیجا گیا، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، شریعت کی مرضی کے مطابق چلے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور اصل یہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا. کام تو کوئی کرنا ہے لیکن وہ کام سنت کے مطابق ہو جائے تو پھر اللہ کا بندہ پیارا بن جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات بڑی اونچی شخصیات جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. دنیا میں فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. ان کا اخلاص کس درجے کا ہوگا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو جو کچھ ملا بہت ملا. ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تلاوت آہستہ آواز میں کر رہے تھے. آگے کچھ گئے تو وہاں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ تلاوت اونچی آواز میں کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کا معمول دیکھا اور جب یہ حضرات صبح کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرا گزر ہوا تھا تم دونوں پر اور تم دونوں کا یہ معاملہ تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ آہستہ آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو کہا کہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتی ہے، جو دل کی بات کو بھی سن لیتی ہے، اس کو سنا رہا تھا، اس لیے آہستہ آواز میں اللہ کو سنانا مقصود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ اونچی آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ فرمایا کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، اس لیے میں اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ تھوڑی سی آواز پست کریں، اپنی آواز تھوڑی سی کم کر دو. یہ آپ نے دونوں کے لیے رہنمائی فرمائی. محدثین کرام نے لکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بتلایا پہلے جو عمل کر رہے تھے وہ اپنی تجویز کے مطابق کر رہے تھے، اب جو عمل کرو گے وہ میری رائے کے مطابق ہوگا تو سنت کا نور اس کے اندر شامل ہو جائے گا.
حالانکہ کوئی غلط عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہر عمل سنت کے دائرے سے ہو کر ہو تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی کہ جب بھی ان کو کوئی بات سکھلائی تو پھر ان سے جب پوچھا تو بیانی وہی پوچھا کہ میں نے جو بات بتلائی وہ کیا تھی۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ دعا سکھلائی کہ جب تم رات کو سونے سے پہلے یوں پڑھا کرو آمنت بکتابک الذی انزلت اور ونبیک الذی ارسلت۔ یہ آپ نے سکھائی کہ میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے کتاب نازل کی اور اس آپ نبی پر جس کو آپ کو بھیجا۔ آپ نے اگلے دن پوچھا کہ بھی آپ نے دعا یاد کر لی؟ فرماتے میں نے کہا جی یاد کر لی، اور جب میں نے سنائی تو میں نے نبی کی جگہ لفظ رسول ذکر کر دیا، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ میں نے کہا وَرَسُولَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنبیہ کی، نہیں جو میں نے الفاظ بتائے بیانی وہی الفاظ مجھے سناؤ، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کرو، جو میرے الفاظ ہیں ان کے اندر جو انوارات ہیں وہ دوسرے الفاظ میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں نے حدیث مبارک جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آپ حضرات کو سنائی۔ حدیث کا پڑھنا، حدیث کا سننا یہ بھی نور ہے، اس کے اندر بھی انوارات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ جب ہم وہ پڑھیں گے، جب ہم وہ سنیں گے، اس کے اپنے انوارات ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر جو الفاظ آئے بیانی دعا میں وہ الفاظ اللہ سے ذکر کیے جائیں، اللہ سے مانگا جائے تو اس کی قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، حضرت جابر بن سلیم فرماتے میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کبھی تکلیف پہنچے تم اس سے دعا کرو، وہ اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہارے اوپر قحط سالی آ جائے، بارش نہ ہو، زمین خشک ہو جائے، تم اس سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شادابی اور سرسبزی پیدا فرما دے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں اگر تم کسی جنگل میں ہو یا بیابان میں ہو، وہاں تمہاری سواری گم ہو جائے، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری سواری تمہیں واپس لوٹا دے۔ اللہ کا تعارف کرا دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اس سے مانگو۔ تو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا اعہد الیہ، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے جب کسی بڑے کے پاس جایا جائے، خاص طور پر دینی اعتبار سے جو بڑا ہو، اس سے جا کر عرض کر دینا چاہیے کہ مجھے کسی دینی بات کی نصیحت فرما دیجیے۔ اور جو بندہ جس اخلاص سے عرض کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈال دے گا جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی، کیونکہ اصل تو بات اللہ ہی کی ہے، اصل بات تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ جب ہم کسی سے عرض کریں گے اللہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا دے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے عرض کیا، انہوں نے کوئی نصیحت کی بات کہی، کئی لوگ بدل جاتے ہیں۔ ایسے افراد آتے ہیں جنہوں نے آ کر بتلایا کہ ہم صرف گئے اور جا کر دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ ابھی سیلاب زدگان کے تعاون کے حوالے سے میرا نوشہرہ فروز جانا ہوا تھا، وہاں گیا تو کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، تو ایک ساتھی آیا، اس نے آ کر کہا، مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے اور کیا تعلق ہے۔ جب حضرت والا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کا نام سنا تو کہا کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے اپنے اوپر کہ وہ اس وقت کسی اونچے عہدے پر ہے، کہا کہ میں 5-10 سال کراچی میں رہا اور مجھے آخری جب حضرت بہت علیل ہو گئے تھے اس وقت مجھے زیارت کی توفیق ہوئی، کہ میں اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، ہم دونوں دنیا دار تھے، دنیا طبقے سے تعلق تھا، کچھ نہیں تھا۔ ہم وہاں گئے اور ہم نے کہا کہ ہم حضرت کی زیارت کرنا چاہتے، تو بتایا کہ ابھی تو حضرت بہت علیل ہیں، ابھی ان کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے کر جانا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، جب حضرت کو نکالا جائے گا تو اس وقت زیارت ہو جائے گی، کہ بہت علیل تھے، تکلیف تھی۔ تو کہا حضرت کو جب نکال کر لے کر گئے ہماری نظر پڑی، بس بات کچھ نہیں ہوئی، کہ نظر پڑی، اس نظر کی وجہ سے کہا نوشہروں واپس آنے تک میرے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی۔ اور میرے ساتھ ایک ساتھی جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے؟ کہ میں نے کہا نہیں کر رہا، کہ اس وقت سے اب تک میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔
کہ آج الحمدللہ وہ نمازی بھی ہے, چہرے پر سنت بھی ہے, تبلیغی جماعت سے تعلق بھی ہے, اور دین کے وہ دونوں داعی ہیں ماشاءاللہ, اور دین کی دعوت کا خوب کام کر رہے ہیں, سیلاب زدگان کی مدد بھی کر رہے ہیں, دین کی دعوت کا بھی کام کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بڑوں کے پاس جانے کا فائدہ, کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں کچھ ایسی چیز عطا فرما دیتے, زبان سے بھی نہ بولے, زبان سے نہ بولے, لیکن عمل سے کچھ نہ کچھ اندر چلا جاتا ہے. اس لیے یہ محدثین کرام نے فرمایا جب کسی بڑے کے پاس جائیں تو جا کر ان سے عرض کیا جائے کہ مجھے نصیحت فرما دے. تو کہتے میں نے عرض کیا نصیحت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی, لا تسبن احدن, کسی کو بھی گالی مت دو, ہرگز کسی کو گالی مت دینا. کوئی اور بات نہیں بتائی, سب سے پہلی بات یہ کسی کو برا بھلا مت کہو. وہ صحابی ہیں, وہ عجیب ارشاد فرماتے, فرمایا آپ کا یہ ارشاد کانوں میں پڑا کہ مرتے دم تک میں انسان تو انسان, میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. سبحان اللہ, انسان تو انسان, کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ایک انسان کی عزت, ایک انسان کا احترام, ایک انسان کا رتبہ اتنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا اور گالی مت دو, اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ غصے میں اپنے ایک غلام کو کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو لعنت والے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم لعنت کرنے والا اور صدیقیت کے مقام پر فائز ہونے والا دونوں جمع نہیں ہو سکتے. فوراً تنبہ ہوا اور کہا میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. زبان اپنی سنبھال کے رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, نہ جانے اس کا کوئی عمل اللہ کو قبول ہو جائے, ہم پیچھے رہ جائیں یا آگے نکل جائیں. کسی انسان کا کوئی برا عمل ہو, چوری کر رہا ہے, چوری برا عمل ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, ڈاکہ برا عمل ہے, اس عمل کو تو برا کہا جا سکتا ہے, انسان کو برا نہیں کہنا, انسان کو برا نہیں کہنا. ہو نہ جانے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں, اس کی پرواز ہم سے بھی آگے ہو جائے. یہ جو زبان سے گالی نکالی جاتی آج عام ہے, جس کو دیکھو بچہ آج آپ تھوڑی تھوڑی بات پر وہ ماں بہن کی گالی, وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے. اب تو ہماری زبان پر کوئی چھوٹے موٹے لفظ نہیں ہے, ہماری بچوں کی زبان پر یہ الفاظ کہاں سے ہے, بڑوں کی زبانوں سے. وہ ماں بہن کی گالی سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. والد سے بھی بات کرے گا تو گالی دے کر بات کرے گا, گھر میں ماں سے بھی بات ہوگی گالی دے کر ہوگی. یہ ہمارے ہاں رواج بن رہا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی زبان کی حفاظت کرو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے نا, جو لفظ نکلا, اس کے قریب نگران فرشتے موجود ہیں جو اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, اور کل قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ زبان سے جو چاہے نکال دو, کسی کو برا بھلا کہہ دیا ختم ہو گئی کہانی. نہ اعتبار خاتمے کا ہے, نہ جانے کسی کا خاتمہ کس پر ہو جائے, کسی کا خاتمہ کس پر ہو جائے. غزوہ خیبر کا موقع ہے, محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا کر آپ نے یہودیوں کا جا کر گھیراؤ کیا خیبر. تو ایک چرواہا ایک یہودی کی بکریاں لا کر چرانے کے لیے آیا, اس نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے, تو وہ تو بادشاہوں کو جانتے ہیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خیمے میں آرام کر رہے ہیں, فلاں خیمے میں. اس نے خیمہ دیکھا تو حیران رہ گیا, کیونکہ وہ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتا, بڑے بڑے محل ہے, یہ ان کا بادشاہ کیسا ہے, یہ ایک چھوٹا سا خیمہ اس کے اندر. کہا نہیں وہیں ہے, جاؤ. چلا گیا, جا کر بیٹھا اور جا کر پوچھا کہ آپ کیا بات لے کر آئے ہیں, آپ کس لیے آئے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی بات بتائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات بتائی, کلمہ لا الہ الا اللہ بتایا, محمد الرسول اللہ بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ ساری بات اس کو سمجھائی. تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو کیا ہوگا. آپ نے فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے, ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے. اس نے کہا میں تو ایک غلام ہوں, حبشی ہوں, کالا ہوں, میرے اندر سے بدبو آ رہی ہے, آپ مجھے بھی لگائیں گے. فرمایا ہاں, جب کلمہ پڑھ لو گے اللہ تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیں گے اور اللہ تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا. اب اس نے کہا اب کیا کام ہے. فرمایا ابھی تو جہاد ہو رہا ہے, کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے, لیکن تم جس کی بکریاں لے کر آئے یہ بکریاں ایک یہودی کی ہیں, امانت ہے, یہ واپس کر کے آؤ.
جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو بھی خیانت گوارا نہ فرمائی. فرمایا امانت ہے واپس دے کر آؤ. واپس دے کر آیا، امانت دے کر آیا. آ کر پوچھا کہ اگر میں لڑا اور میں شہید ہو گیا، میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرما دیں گے، تیرے اس جسم کو خوبصورت بنا دیں گے، تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے. اور وہ لڑائی میں شریک ہوا. جب غزوہ خیبر ختم ہوا، ایک جگہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی نیا آدمی ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یہ آدمی ہے. آپ نے جا کر دیکھا. فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا، اس کے جسم کو نور سے بدل دیا اور اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے. اعتبار خاتمے کا ہے. وہ چند لمحے پہلے کافر تھا، اس حالت میں مرتا تو جہنم میں جاتا، لیکن اس کے بعد کلمہ پڑا. اب نہ جانے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا کہ ایک لمحے میں جو اتنا دور تھا، ایک لمحے میں وہ جنت کے اندر پہنچ چکا ہے. اعتبار خاتمے کا ہے، خاتمے کا اعتبار ہے. اس لیے ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی اگر ایسا معاملہ ہے خاموشی اختیار کریں. دوسرا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو گالی نہیں دے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے. اس زبان سے رب کا کلام پڑھنا ہے، اس زبان سے اللہ کا نام لینا ہے، اس زبان سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنی ہے. یہ زبان گالی دینے کے لیے نہیں. اس لیے ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبان سے گالی نہیں نکالیں گے. انشاءاللہ کوشش کرے ہر ساتھی اپنی زبان. بچوں کو بھی گالی نہیں دینی، کچھ ہو جائے اپنے ماتحت نوکر کو، کسی کو گالی نہیں دینی. غصہ ہونے کا انداز مختلف ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم گالی ہی دیں ماں بہن کی. کیوں اپنی زبان خراب کریں؟ ہم زبان خراب کر کے کیوں کسی کی دل آزاری کریں؟ نہ جانے وہ اللہ کے مقبول ہو جائے اور ہماری اس پر پکڑ ہو جائے. اس لیے اپنی زبان کی بڑی حفاظت. یہ زبان انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک اٹھا کر پھینک دیتی، اس لیے بڑی حفاظت کرنی. نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا، دوسری بات فرمایا وَلَا تُحَقِّرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ. کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، نیکی کو حقیر مت سمجھو. یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی نیکی کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان دل میں ڈالتا ہے ارے تو بڑے بڑے گناہ کر رکھے، اس چھوٹی سی نیکی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، چھوڑ دے، یہ بھی رہنے دے. وہ نیکی بھی چھوڑ دیتا ہے. اور حدیث میں کیا آیا؟ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت فرما دی. پہلے بھی عرض کر چکا خاتون کا واقعہ، جو ایک خاتون بدکار عورت تھی، بدکار عورت تھی، وہ گئی کسی جگہ پر، کنویں میں اتری، پانی پیا، باہر آئی تو ایک کتا اس کو نظر آیا کہ جو ہانپ رہا تھا اور مٹی کو چاٹ رہا تھا. اس نے سمجھا اس کو بھی تکلیف ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے. وہ اپنا موزہ اتار کر دوبارہ گئی، پانی لے کر آئی، پانی لا کر پلایا. فرمایا اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اس عورت کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیا. بخاری شریف میں سچا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا عمل انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا. کیا ہوا؟ احادیث لکھتے تھے پہلے دور کے اندر. یہ آج کل تو بال پین آ گیا، دوسرے قلم آ گئے، اس طرح کے نہیں تھے. ایک کانے کی بانس کی قلم ہوتی تھی، اس کو دوات کے اندر ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا. فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوا تو بڑے بڑے اعمال تھے، سارے ایک طرف رہ گئے، ایک عمل پر اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. فرمایا وہ کون سا عمل تھا؟ کہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے میں نے قلم کو دوات میں ڈالا اور جب نکالا تو ظاہر ہے اس میں سیاہی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جب نکالا تو ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس سیاہی کو چوسنے لگی. میں نے کہا یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاسی ہے اس لیے چوس رہی ہے. میں نے تھوڑی دیر اس مکھی کے لیے قلم روک کر رکھا، اس کے بعد اڑ گئی. اسی سے پھر میں نے آگے حدیث لکھی. فرمایا اللہ نے فرمایا اس عمل پر ہم نے تیری مغفرت فرما دی. نیکی کو حقیر مت سمجھے، چھوٹا عمل ہے. باہر نکلے راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی، کوئی ہمیں کیلے کا چھلکا نظر آیا، کوئی ہمیں کنکر اور پتھر نظر آیا کہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے، ہم نے ایک طرف کر دیا. حدیث شریف میں ہے ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، راستے میں تکلیف دہ کانٹے دار کوئی جھاڑی پڑی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک طرف کر دی کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. حدیث شریف میں ہے اللہ نے اس کے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. کوئی بھی عمل نیکی کا چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھے. عام طور پر ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، پتہ بھی ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کون سا بڑا کام ہے، لیکن آیا بھی ذہن میں کا چھوٹا سا عمل ہے چھوڑ دو کوئی بات نہیں، نہ کر لو کر لو. پانی پینے کے لیے آئے، پانی پیتے ہو کھڑے ہو کے پینے کی بجائے دل میں آیا بیٹھ کر پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، بیٹھ کر پی لیا، 3 سانس میں پی لیا، اللہ کا نام لے کر پی لیا. یہ چھوٹا سا عمل بھی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا عمل بڑا ہے یا چھوٹا، اللہ کے ہاں دیکھا جاتا عمل میں وزن کتنا ہے.
عمل میں وزن کتنا ہے. بعض عمل چھوٹے سے ہے لیکن جس اخلاص سے ہوتے ہیں بڑے سے بڑے عمل میں وہ وزن نہیں ہوتا جو چھوٹے سے عمل میں وزن پیدا ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کام بنا دیتے ہیں. اس لیے دل میں آتا ہے کبھی کبھی جب کرنے لگتے ہیں شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا عمل اس کو کر کے کیا کرے گا. نہیں, جب بھی دل میں آئے فوراً کر گزرو. اور نمبر 2, نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. آج ہم چھوٹی سی نیکی کر رہے ہیں, اللہ بڑی نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. یہ نیکی کا حساب ہے کہ نیکی نیکی کو لے کر آئے گی. آج ہم نیکی کر رہے ہیں بھلے چھوٹی سی کیوں نہ ہو, ایک دن اس سے بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. اس لیے بارہا عرض کیا ہمارے اکابر کا مجرب عمل ہے, اور یہ ساتھیوں نے بھی دیکھا, خود بھی انسان مشاہدہ کرے گا اس کا, کہ وہ سنتیں چھوٹی چھوٹی سنتیں جس میں معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. یہ سلام کرنے کی سنت, یہ مسجد میں آنے کی سنت, یہ مسجد سے نکلنے کی سنت, یہ پانی پینے کی سنت, یہ کھانا کھانے کی سنت, جو بندہ ان پر عمل کرنے لگ جاتا ہے اللہ بڑی بڑی سنتوں پر بھی عمل کروا دیتے ہیں. بڑی بڑی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے اللہ کا پورا پیارا بن جاتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر لے آتا ہے. اور یہ بھی آپ نے ارشاد اس لیے فرمایا کہ شیطان دل میں ڈالتا ہے اچھا چلو یار پھر کر لیں گے, ابھی نہیں, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, آئندہ کر لیں گے. نہ, یہ نیکی کا وقت ابھی دل میں آیا, اللہ کی طرف سے مہمان آیا, دل میں خیال آیا میں یہ نیکی کر لوں, کر لو. بھلے آپ کے نزدیک وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو, آپ کے نزدیک وہ بالکل معمولی سی کیوں نہ ہو, آپ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں, لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے, اور اسی پر اللہ بندے کا کام بنا دیتے ہیں, اسی پر. اس لیے کسی بھی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا. کیسا بھی عمل ہے, چھوٹا سا عمل بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن جب دل میں آیا میں یہ نیکی کروں, کر گزرو, اسی پر اللہ کام بنا دیں گے. اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمل کر گزرو, نہ جانے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا بنا لے. بس اوقات عمل چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہم جس اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں اسی سے زندگی بدل جاتی ہے, کام بن جاتا ہے بندے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اس وقت اس کا بھی اہتمام کہ جب بھی موقع ملے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے, نہ, اس عمل کو کر گزرنا ہے اور کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَن تُكَلِّمْ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. جب اپنے کسی بھائی سے ملاقات ہو, کسی بھی مسلمان بھائی مراد ہے, حقیقی بھائی نہیں, کسی سے بھی ملاقات ہو, فرمایا شگفتہ روئی سے ملو, چہرہ کھلا ہوا ہو تمہارا. یہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہونا اور تمہارا اس حالت میں اپنے بھائی کو ملنا یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنے بھائی سے کھلتے ہوئے چہرے سے ملو, فرمایا یہ صدقہ ہے, اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس پر. صرف پیسہ ہی نہیں صدقہ. بعض لوگ ہوتے ہیں پیسے کے کنجوس ہوتے ہیں, ہے نا, خرچ نہیں کرتے. بعض لوگ مسکراہٹ کے بھی کنجوس ہوتے ہیں, خاص طور پر دین پر عمل کرنے لگتے ہیں. پتہ نہیں کس نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم نے ہنسنا نہیں کبھی, 12 ہی بجا کے رکھنے چہرے پر. دین پر عمل کر رہا ہے جی, بڑے نیک آدمی ہے, بڑا جی پرہیزگار آدمی ہے, صف اول کا اہتمام ہے, چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی. چہرے کے تاثرات ایسے 12 بجے ہوئے, سپاٹ ہے چہرہ تختی کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی. مسکراہٹ, تبسم, جس کو کہتے ہیں تبسم, کھلتے ہوئے چہرے سے ملنا. اس لیے ایک صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو لقب دیا گیا یوسف هذه الامہ, کہ اس امت کے وہ یوسف تھے, اتنے خوبصورت تھے. فرمایا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھا, اور جب بھی میں نے آپ کی طرف دیکھا میرا چہرہ بھی کھلتا ہوا ہوتا تھا. ایسے یہ مسلمانوں کا آپس میں معاملہ ہے. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے. یہ صدقہ ہے, آج اس کی اشد ضرورت ہے. کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ اب جائے, وہ ہمارا سپاٹ چہرہ دیکھ کر یار اس سے بات کیا کریں, بات کر کے ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے بات کس انداز میں کرے. وہ اپنے چہرے کے زاویے سے ہی بتا دیتا ہے کہ بس جی بات ختم کر دو. ادھر گھر میں گیا کہ جی بیوی بچوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سنت طریقہ نہیں ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ گھر میں داخل ہوتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا ہوتا تھا, کھلا ہوا ہوتا تھا. یہ بھی آج سنت ہمارے اندر سے چلی جا رہی, جس کی وجہ سے رشتہ داریاں دور ہوتی چلی جا رہی. بھلے آگے دوسرے آدمی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے, دوسرے آدمی نے ہمیں پریشان کیا, ہمیں معلوم ہے, لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم سپاٹ چہرے سے ملے. نہیں, مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے, ہاں ہنستے ہوئے چہرے سے ملے, چہرے کے اوپر تبسم ہو, کھلتا ہوا چہرہ ہو. اس پر بھی اللہ نیکی عطا فرمائیں گے, اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ 3 باتیں عرض کر دی, بقیہ 2 باتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، آئے دن نئے سے نیا فتنہ، آئے دن نئے سے نئے ہمارے ایمان پر حملے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما کر اس ایمان کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اس ایمان کو بڑھانے کے لیے، اس ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، دین پر استقامت کے لیے یا اللہ ہم سب کو پورے کے پورے دین پر، اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی، بھول کر، جان بوجھ کر، ہمارے علم میں نہیں ہے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین کرم فرما دے. یا ذی الجلال والاکرام ہماری زندگیوں میں بہت نشیب و فراز آئے. یا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر آپ کی طرف سے مختلف قسم کی قدرتی آفات دیکھی، ہمارے لیے تنبیہ تھی، ہمیں متنبہ کیا گیا، ہمیں خبردار کیا گیا. اے الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی پھر بھی نہ بدلی. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم پوچھتے تھے، ہم اپنے گناہوں کی کرم پوچھتے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں میں ندامت ہے مولا. یا ذی الجلال والاکرام ایسے پیارے اللہ کی ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے. یا اللہ اے الہ العالمین یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حالوں پر رحم فرما کر، ہم سب کو تمام گناہوں سے بچا کر، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر، قبر کے عذاب سے بچا کر، قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما کر، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں دخول اول عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، جتنے بھی ہم میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، دوستوں احباب میں بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، ایک ساتھی نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا، ایک ساتھی کی اہلیہ، ایک ساتھی کی ہمشیرہ علیل ہے، ان کی رپورٹیں اچھی نہیں آ رہی. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سب کو، سب بیماروں کو ہسپتالوں میں ہو، گھروں میں ہو، کہیں بھی ہو، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. خصوصاً یا الہ العالمین سیلاب اور شدید بارش سے جتنے متاثر ہیں، یا الہ العالمین جتنے لوگ اس میں بیمار ہو رہے ہیں، وبا پھیل رہی ہے، یا اللہ الٹی موشن کی بیماری ہے، بخار ہے، ملیریا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ان کو بیماریاں پھیل رہی ہیں. مولا کریم خاص فضل فرما کر یا اللہ ان کو خصوصی اپنے صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما. جن لوگوں نے اب تک ان سیلاب اور بارش سے متاثرین کی مدد کی، یا اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے گھروں میں، ان کے اعمال میں، یا اللہ ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف یا اللہ خوب برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیجیے. آئندہ جو کرتے رہیں گے اللہ ان کی زندگیوں میں بھی خوب برکت عطا فرما. جتنے لوگ اب بھی یا اللہ وہاں جا کر ان کے لیے راشن کا اور میڈیکل کیمپ کا اور دوسری چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب لوگوں کی، جتنے بھی ریلیف کے کام کرنے والے سب کے عمروں میں، سب کی زندگیوں میں سب یا اللہ خوب برکت نازل فرما. جو لوگ ان کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں، تکلیفیں دور کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی اپنی زندگی کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما. اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ مدد کرنے کی
کی توفیق عطا فرما مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم میں سے جو رزق کے اعتبار سے پریشان ہے, گھر کی پریشانی ہے یا اللہ, اور کوئی پریشانی ہے یا اللہ, گھر کے اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے, بیوی کے اعتبار سے پریشان ہے, یا گھر والے دین پر نہیں چل رہے یا نافرمان ہے, یا اللہ ان سب کی ان تمام پریشانیوں کو, تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی یا اللہ ہماری اولادوں کو, یا اللہ میاں بیوی کو, یا اللہ والدین کو, یا اللہ بہن بھائیوں کو, یا اللہ سب دوستوں احباب کو, سب مسلمانوں کو یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے. اپنی زندگیوں کو تمام گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہماری زبان کو, ہماری آنکھوں کو, ہمارے کانوں کو, ہمارے پورے جسم کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما دے. ہماری آنکھوں میں, ہمارے کانوں میں, ہماری زبان میں, ہمارے دل میں, ہمارے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے میں یا اللہ نور پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو سراپا نور بنا دیجیے. اے الہ العالمین اس مسجد کو, دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر ہم سب کے لیے جنت کا قبول اولی کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دیجیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب, رحیم المزاج, حلیم الطبع بنا دیجیے. یا اللہ قلب سلیم, فہم سلیم, عقل سلیم عطا فرما دیجیے, اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ہر خیر ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ جو اندرون سندھ کے اندر یا اللہ آفت آئی, بہت بڑی آفت ہے. گھر لوگوں کے ختم ہو چکے. یا اللہ زمینیں, یا اللہ زمینوں کے اوپر جتنے لگی ہوئی تھی کھیتیاں, کپاس کی دوسری فصلیں تباہ ہو گئی. ربا کرم نوازی فرما دے. آئندہ آنے والے حالات میں یا اللہ مسلمانوں کا غیب سے مدد فرما کر یا اللہ مسلمانوں کی ہر اعتبار سے کفالت فرما دیجیے. غیب سے انتظام فرما دیجیے. آنے والے حالات میں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں مشکل ہیں, پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے, ربا الہ العالمین اپنی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, اپنے محبوب کے نام لیواؤں پر یا اللہ یہ آپ کے محبوب کے نام لیوا ہے, آپ کے محبوب کے چاہنے والے ہیں. یا اللہ یہ آپ کے در پر اپنا سر جھکانے والے ہیں. ربا اے اللہ الہ العالمین ان کو دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یا اللہ آپ بھی غیر کے خزانوں سے, آپ بھی غیر کے خزانوں سے ان سب کو اپنے گھروں میں دوبارہ یا اللہ اپنے قوم پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری اس زمینوں کے اندر جو پانی آ چکا اس کو خشک فرما کر ان زمینوں کے اندر یا اللہ گندم اور دوسری فصلیں یا اللہ پہلے سے زیادہ کر کے جو کچھ اب تک پریشانی ہوئی یا اللہ اس کا بداوا فرما کر خوب ہماری کھیتیوں کو لہلاتا ہوا فرما دیجیے. ربا کرم نوازی فرما دے, مہربانی فرما دے. اے الہ العالمین, اے الہ العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے, رحمتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ یہ ہماری گناہوں کو دور فرما کر ان کی نحوستوں کو, ان کی ظلمتوں کو, ان کی تاریکیوں کو دور فرما کر اپنے حبیب کے سب کے اس امت پر یا اللہ کرم خیر کا معاملہ فرما دیجیے. خصوصاً ملک پاکستان کے تمام مسلمانوں پر یا اللہ تمام لوگوں پر یا اللہ ان سب کو ایک بھی بنا, نیک بھی بنا, آپس میں اتفاق اتحاد محبتیں بھی پیدا فرما, آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والا بھی بنا. ربا کرم نوازی فرما دیجیے. الہ العالمین کرم نوازی فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.